بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، آج کے اس لائف چینجنگ سیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی دانشور کا ایک خوبصورت قول ہے کہ انسان زندگی کے قانون سیکھتا رہتا ہے، اور جب زندگی کے قوانین سمجھ میں آنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ زندگی کے قوانین سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے ضابطے، زندگی کے فارمولے اور زندگی کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے اس کی زندگی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ بیشتر زندگیوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ تجربات کے اندر ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ لا علمی کے اندر انسان بے شمار مسٹیکس کرتا رہتا ہے، اور مسٹیکس کرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ اسے زندگی کے راز سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اس وقت تک زندگی بہت زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ اب نہ انسان عمر رفتہ کو آواز دے سکتا ہے اور نہ وہ واپس جا کر اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ آج کا یہ جو سیشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے شاہراہ کے اوپر چلتے ہوئے، زندگی کے نشیب و فراز کو فیس کرتے ہوئے ہم نے جو تجربات سیکھے، زندگی کے جو قوانین سیکھے، جو ضابطے سیکھے، وہ دوسروں کو بتائے جائیں۔ اور بتانے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان خود جو غلطیاں کرتا ہے زندگی کے اندر، جب انسان ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو دوسروں کی طرف کنورٹ کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، منتقل کرتا ہے، تو اس کی اپنی ماضی کی غلطیوں اور کمیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہے وہ چیز۔ اور دوسرا فائدہ آنے والوں کے لیے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں زندگی کی شاہراہ کے اوپر سفر کرتے ہوئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان نے اپنا ہی پہیہ ایجاد کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے کر دیا نا، اب ہم اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف پہیے کے حوالے سے نہیں ہے، یہی معاملہ کلوہم۔ آپ کہیں جی بلب ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا، میں تو پہلے اپنا بلب ایجاد کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اس کام کروں گا، تو آپ چاہے ساری زندگی لگے رہیں اور بلب آپ سے ایجاد ہی نہ ہو پائے تو زندگی تو آپ کی گزر گئی اسی چکر کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ جس صوفے پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ صوفہ کسی اور نے بنایا ہوا ہے۔ اب اگر میں کہتا جی پہلے میں اپنا صوفہ خود بناؤں گا اور اس کے بعد اس پر بیٹھ کر لیکچر ڈلیور کروں گا، تو میری ساری زندگی چاہے گزر جاتی صوفہ بنانے میں، اور صوفہ مجھ سے پھر بھی نہ بن پاتا۔ تو کتنی آسانی ہے کہ دوسروں کی بنی بنائی ایک چیز کے اوپر بیٹھ کر ہم اپنے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کے قوانین کا ہے، زندگی کے رولز کا ہے، ریگولیشنز کا ہے، زندگی کے فارمولوں کا ہے، زندگی کے حقائق کا ہے، زندگی کے اسرار کا ہے، اور زندگی کے رموز کا ہے کہ انسان دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرے، بجائے اس کے کہ سب کچھ اس نے خود ہی تجربات حاصل کر کے تو پھر ہی حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ تجربات کے اندر پھر بہت کچھ کھونا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی انسان پانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ خود بھی تجربات کر کے حاصل کرے، اور بہت کچھ دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے اسباق کو لے کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں۔ اس کائنات کے خالق اور مالک نے، زندگی کے خالق نے زندگی کو ٹھوس قوانین کا پابند بنایا ہے۔ اس کائنات کے اندر کسی درخت سے ایک پتا بھی بغیر کسی قانون کے نہیں گرتا ہے، کوئی نہ کوئی قانون وہاں ہوتا ہے۔ آپ سائنس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی۔ قرآن کہتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کائنات کا سارا نظام ٹھوس قوانین کا پابند ہے، ٹھوس ضابطوں کا پابند ہے۔ ہر کام کسی سیکوینس کے تحت، کسی قانون کے تحت، کسی لاجک کے تحت اور کسی فارمولے کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ ان قوانینوں کو جتنا زیادہ ہم جان لیں گے اور ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جتنا زیادہ ہم ان قوانین کو نہیں جان رہے ہوں گے اور لا علمی میں ہی ہم ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے، تو اس کے جو خمیازہ ہے وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہوگا۔ اسی کو قانون مکافات کہتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جتنی جلدی ان سے ممکن ہوتا ہے ابتدائی عمر میں زندگی کے قوانین کو جان لیتے ہیں، اور پھر جاننے کے بعد اپنے آپ کو ان سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی اور دانشور کا قول ہے کہ زندگی اگر بدلنی ہو
تو کسی ایک جملے، ایک کتاب اور ایک استاد سے بھی بدل سکتی ہے، اور نہ بدلنی ہو تو 1000 جملے، 1000 کتابیں اور 1000 استاد مل کر بھی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک سنجیدگی ہونی چاہیے۔ جب تک وہ سنجیدگی انسان کے اپنے اندر نہ ہوگی، لرن کرنے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، تب تک بتانے والا کتنے ہی اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہو اور کتنی ہی اعلیٰ پائے کی علم و دانش کی باتیں کر رہا ہو، وہ انسان کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، دیگر بے شمار مصلحین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے اپنی زندگیاں ان کو سن کر، ان کو دیکھ کر چینج کر دیں، اور اسی زمانے کے اندر کئی لوگ ایسے تھے جو ان کی تعلیمات کا ذرا بھی اثر نہ لے سکے۔ دور کیا جانا ہے، آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، پیغمبر ہیں مگر پیغمبر کا بیٹا ہے، بیٹا ہو کر بھی باپ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خود سنجیدہ نہیں تھا حقیقت کو پانے کے حوالے سے۔ لہذا یہ سیشن جس کا ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اس کو لائف چینجنگ سیشن کا نام دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں آپ کو بہت سی حکمت کی، دانائی کی اور وزڈم کی ایسی باتیں ملیں گی جو زندگی کی نئی نئی ڈائمینشنز کو آپ کے اوپر آشکار کریں گی، نئے نئے زاویے آپ کے اوپر آشکار کریں گی، اور انشاءاللہ اس کے اندر زندگی کو بدلنے کا بہت سارا سامان موجود ہوگا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ نمبر 1 تو انسان سنجیدہ ہو اور وہ واقعی کچھ سیکھنے کا جنون اس کے اندر پایا جا رہا ہو، اور نمبر 2 ہے مستقل مزاجی، ذرا سی بات پر انسان چھٹی نہ کر دے۔ ہر انگریزی مہینے کے پہلے اور تیسرے مہینے کے اندر یہ سیشن ہوا کرے گا۔ ٹائمنگ اس کی مستقل طور پر یہی ہوگی، 2:15 بجے آغاز، اور پھر تلاوت وغیرہ کے بعد، تعارفی کلمات کے بعد ایگزیکٹلی 2:30 بجے لیکچر شروع ہو جائے گا، اور 3 بجے لیکچر ختم ہو جائے گا، اور 3 سے 3:30 تک آپ کو کھلی اجازت ہوگی۔ آپ میرے موضوع کے متعلق سوال کریں یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی لائف کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کیا کروں گا۔ یہ ضروری تمہید کے بعد اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کامیابی کیا ہے، واٹ از سکسیس۔ کامیابی کا لفظ اپنے اندر اتنی اٹریکشن رکھتا ہے کہ یہ لفظ سنتے ہی نا انسان کا دل مچلتا ہے، چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، اور انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور یہ کامیاب ہونے کی خواہش رکھنا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، یہ ایک فطری ڈیزائر ہے، ایک فطری خواہش ہے جو خالق کائنات نے خود انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں، کامیابی کی منزلوں کو طے کریں۔ اس نے ہمیں دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی چہل پہل نظر آ رہی ہے، جتنی بھاگ دوڑ دھوپ نظر آ رہی ہیں، جتنی انوینشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کچھ بھی ایجاد ہوا آج تک، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، جتنی بھی ترقیاں ہوئیں، ان سب کے پیچھے انسان کا یہی جذبہ کار فرما ہے کہ ہر انسان زیادہ سے زیادہ میکسیمم سکسیس کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور کامیابی کے بلند سے بلند تر درجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اسی کے نتیجے کے اندر دنیا کی ساری رونقیں قائم ہیں، اور دنیا کے اندر کامیابی کا اور ترقیوں کا اور ایڈوانسمنٹ کا جو سفر ہے وہ جاری ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور بڑی شدید خواہش رکھتا ہے کامیاب ہونے کی، اور کامیابی کی خواہش کے لیے ہی صبح سے لے کر شام تک تگ و دو، اسٹرگل، جد و جہد کرتا ہے۔ مگر اس خواہش کے باوجود بھی دنیا کے اندر جو لوگ صحیح معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں نا، ان کو انگلیوں کی پوروں پر گنا جا سکتا ہے، وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور میجورٹی لوگوں کی ایسی ہے جو کامیابی کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر انسان جب کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے وہ اسٹرگل بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، استعدادیں صرف بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ 2 مسٹیکس کرتے ہیں۔
پہلی مسٹیک تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو کامیابی کے صحیح مفہوم کا علم نہیں ہوتا ہے۔ بیشتر لوگوں کا حال کیا ہے، مال و دولت کی فراوانی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، چنانچہ ہاتھ دھو کر وہ پیسہ کمانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ خواہش اس حد تک جنون بن کر ان کے سر پہ سوار ہوتی ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز تک کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میکسیمم مال و دولت میرے پاس آ جانا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ مال و دولت سے سارے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں یا اکثر معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بیشتر تمناؤں آرزوؤں کو پورا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے مال و دولت، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری آرزوئیں، تمنائیں اور مقاصد پورے ہوں گے اور ہم کامیاب اور کامران ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کچھ یہ ایک مسٹیک ہے۔ اسی طرح اسی کے اندر بتا رہا ہوں کہ کامیابی کے مفہوم میں لوگ سمجھنے میں کیسے غلطی کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی خاص فیلڈ کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس فیلڈ کے اندر پیک کے اوپر چلے جانا یہی میری کامیابی ہے۔ اب لہٰذا وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، مثلا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو باقی سارے معاملات کو وہ ایک طرف رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر میں کمال کا ڈاکٹر بن گیا نا، ٹاپ پر پہنچ گیا، انجینئر بن گیا، تو بس میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ یہ بھی ان کا ایک غلط فہمی ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی ایک فیلڈ کے اندر کامیاب ہو کر انسان اوور آل پوری زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ وہ زندگی کا ایک شعبہ تو ہے، ایک حصہ تو ہے، ایک ٹکڑا تو ہے انسان کی جاب یا اس کا فیلڈ، مگر وہ ساری کل زندگی نہیں ہے۔ تو اب سوال، دوسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کامیابی کی جو قیمت ہے نا، اس کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کی اکثریت تیار نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی قیمت سے مراد کہ جو تقاضے ہیں کامیاب ہونے کے، جو لوازمات ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، ان کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اتنی شغل نہیں کرتے، اتنی جد و جہد نہیں کرتے، اس انداز کے اندر کوشش نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اس وقت اس دوسرے پہلو کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ کامیابی کی قیمت کیا ہے اور کامیابی کے تقاضے کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں۔ فی الحال ہماری آج کی جو گفتگو ہے نا، وہ اس پہلے نقطے پہ انشاءاللہ فوکس کریں گے ہم کہ کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور لوگ کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کہاں کر جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر بندے کے نزدیک کامیابی کا مفہوم الگ ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے موسٹ جو ریئلٹیز ہیں نا، وہ جنرل ہیں، وہ کامن ہیں۔ تھوڑا سا جزوی طور پر فرق پڑ سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اگر انجینئر بننے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس فیلڈ کے اندر کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اچھا انجینئر بن جائے۔ ایک بندہ ایک ڈاکٹر بننے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس فیلڈ میں کامیابی یہ ہوگی کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے۔ لیکن اوور آل مجموعی طور پر جو کامیابی کا ایک مفہوم ہے نا، وہ میرے خیال کے اندر وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ نہیں ہے، وہ ملتا جلتا سا ہے اور کامن سا ہے، اس کے فارمولے اور قوانین بھی کامن تھے۔ سب سے پہلے تو میں دو چار دانشوروں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ڈیل کارنگی ایک بہت بڑا دانشور ہے اور اس نے بہت کچھ لکھا انسانی لائف کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق نتائج کو حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے۔ ڈیل کارنگی کا کہنا ہے کہ جو صلاحیتیں قدرت نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اگر اس کے مطابق آپ نتائج بھی حاصل کر لیتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لا کر، تو اسی کا نام کامیابی ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن کہتا ہے کہ کامیابی کا ادراک ہی کامیابی ہے۔ کامیابی کو ادراک، اس کی حقیقت کو سمجھ لینا، اس کو محسوس کرنا، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اسٹیفن آر کووے نے اپنی ڈیفینیشن کی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی بنیادی خواہشات کا پورا ہو جانا، اس کا نام کامیابی ہے۔ گوتم بدھ جو بدھ مت کا بانی ہے، وہ کہتا ہے کامیابی تلاش اور جستجو کا نام ہے۔ اس کے خیال میں کنٹینیوس اسٹرگل جو ہے، کامیابی کسی منزل کا نام نہیں ہے، مسلسل جستجو میں رہنا، تلاش میں رہنا حقائق کی، وہ اس کے خیال کے اندر اس کا نام کامیابی ہے۔ اور کنفیوشس جو کنفیوشسزم کا بانی ہے، اس کے خیال کے اندر جو کچھ آپ ماضی میں تھے اور جو آپ آج ہیں، ان دونوں حالتوں کے درمیان جو فرق ہے نا، اس فرق کا نام کامیابی ہے۔
دنیا کے اور بھی بے شمار دانشوروں نے کامیابی کی ڈیفینیشن اپنے اپنے رنگ میں کی ہے. میں نے جو چند بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، ان سب کے اندر اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی ایک اپنی اہمیت ہے، مگر یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن جو ہے نا کامیابی کی، یہ کامیابی کی کسی جزوی حقیقت کو تو بیان کر رہی ہیں. جزوی صداقت تو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، مگر یہ کلی صداقت نہیں ہے، یہ ٹوٹل نہیں ہے، یہ ایک جز کو تو بیان کر رہی ہیں. ہر ایک کے اندر آپ نے دیکھا یہ جو 4-5 دانشوروں کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہاں سے کامیابی کا ایک جزوی مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے، کلی مفہوم ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. اور قرآن مجید سے آپ پوچھیں، اسلام سے پوچھیں، وہ تو اس دنیا کو ٹوٹل سمجھتا بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کرتے وقت یا کسی بھی لفظ کے معنی اور مفہوم کا تعین کرتے وقت ہم اسلام اور اس کی تعلیمات کو بھی تو نظر انداز نہیں نہ کر سکتے. اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا تو جسٹ ایک دباچہ ہے، اصل دنیا تو اس کے بعد آنے والی ہے، اینڈ لیس لائف، اور یہ اس کا ایک ابتدائی مقدمہ ہے، ایک ابتدائی دباچہ ہے. چنانچہ قرآن مجید نے کامیابی کا بڑا منفرد تصور دیا. قرآن کہتا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اسی دنیا کے اندر میکسیمم عطا فرما، یعنی وہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کر لینا، وہ اسی کو کل کامیابی سمجھتے ہیں. اور قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے اندر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں کوئی حصہ کیوں نہیں ہے؟ کہ آخرت کے لیے انہوں نے کوئی اسٹرگل ہی نہیں کی ہے، آخرت ان کا مقصود ہی نہیں ہے، اور آخرت کبھی کسی کو چنگے میں نہیں مل سکتی ہے، بائی پروڈکٹ کے طور پر، ضمنی طور پر نہیں مل سکتی. دنیا تو چنگے میں مل سکتی ہے، آخرت نہیں. اور آگے دوسری کیٹیگری لوگوں کی بیان کی وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جو دنیا کا حسنہ ہے نا، دنیا کی جو بہتریاں ہیں، بلائیاں ہیں، وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جو آخرت کی بہتری اور بلائیاں ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما. یعنی وہ خالی آخرت بھی نہیں مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن جو بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہیں، ان کے لیے ہی دنیا اور آخرت کی بلائیاں بھی ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن فقط اس کامیابی کو کامیابی نہیں مانتا جو صرف دنیاوی زندگی تک رہ جائے. جتنے مرضی ٹاپ کوالٹی کے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، زمانے بھر کے اندر آپ کی مشہوری ہو جائے، اگر وہ ساری کی ساری چیزیں فقط دنیاوی زندگی تک ہے تو بس ٹھیک ہے، ان میں سے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. تو اسلام ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اگر جینین کامیابی پانا چاہتے ہو تو خالی دنیا تک نہ رک جاؤ، اس سے آگے آخرت تک جاؤ. اور دوسری طرف اسلام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخرت کو پانے کے لیے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرنی ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ چھوڑے جی یہ دنیا گناہوں کا گھر ہے، بس ہم کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نو، ایسے بھی نہیں ہونا ہے. اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے حسنہ دنیا کی بات پہلے کی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما. چنانچہ قرآن مجید کے اندر قرآن کی روح سے یا اسلام کی روح سے کامیابی یہ دو حصوں کا نام ہے، ایک دنیا کی حسنہ اور بلائیاں حاصل کرنا اور دوسرا آخرت کی حاصل کرنا. اب اصل مقصود تو آخرت ہے، لیکن دنیا اس آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لہذا اس کو اگنور کر کے آپ آخرت تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیسے؟ دیکھیں نا، جیسے آپ نے حج کرنے جانا ہے تو آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ، وہاں جا کر حج کرنا. لیکن آپ حج کرنے کے لیے یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ ایروپلین پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ جی مجھے ایروپلین سے غرض نہیں ہے، میں نے تو حج کرنا ہے، مجھے اس سے جہاز سے کیا لگے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر پہنچ کر دکھائیں. آپ دیکھیں آپ کا اصل مقصود کوئی اور تھا لیکن ذریعہ کوئی اور بنا، اور اس ذریعے کو اگنور کر کے آپ کبھی بھی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اسی مثال کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں. ایک بندہ جہاز کے اندر بیٹھ کر سمجھنے کہ بس میری اصل منزل ہی یہی تھی، بس یہ کافی ہے، میں نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا ہوں، وہ بھی غلطی کر رہا ہے. اصل مقصد تو کوئی اور تھا، یہ تو صرف ایک ذریعہ تھا کہ جو وہاں تک پہنچنا تھا. تو دانش مندی کس چیز کا نام ہے؟
کہ ذریعے کو ذریعے کی جگہ پر رکھے اور اصل کو اصل کی جگہ پر رکھے۔ گڈ مڈ جب انسان کر دے گا نا، لوگوں نے کیا ہوا ہے، بے شمار لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا۔ جو اصل مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور جو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا اس کو انہوں نے اپنا اصل مقصد سمجھ لیا۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے دیکھا دنیا گناہوں کا گھر ہے، نافرمانیاں ہیں، معصیتیں ہیں، یہاں سیاکاریاں ہیں، انہوں نے ویسے ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دی، منہ ہی موڑ دیا۔ یہ دوسری انتہا تھی جو مارز وجود میں آئی۔ اگرچہ یہ تعداد تھوڑی ہے، میجورٹی وہ ہے جو دنیا کے اندر غرق ہے۔ اور میں یہاں بڑا خوبصورت ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، آج کی پوری گفتگو کا نا اس کو حاصل سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر ترک دنیا بھی منع ہے اور غرق دنیا بھی منع ہے۔ پوری گفتگو کا آپ خلاصہ سمجھ لیں کہ ترک دنیا بھی منع ہے، دنیا کو ترک بھی نہیں کرنا ہے، اور دنیا میں غرق بھی نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتے ہیں خوش نصیبی متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار ہو۔ زندگی کا مطلب یہ زندگی کے جو تقاضے ہیں دنیاوی تقاضے ہیں، اور بندگی سے مراد جو آخرت کے تقاضے ہیں، اللہ کی عبادت کے جو تقاضے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ اب آپ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ دنیا یوں سمجھ لیں پہلی منزل ہے اور آخرت دوسری منزل ہے، اور دوسری منزل کو تعمیر کرنے کے لیے پہلی منزل کا ہونا ضروری ہے۔ بندہ کہے جی نہیں مجھے دنیا سے غرضی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آرام سکون سے لیکچر دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمارے پیٹ میں غذا ہے، ہمارے جسم پر لباس ہے، ہماری دیگر ضروریات اس وقت پوری ہو رہی ہیں، تو ہم اور اس سب کے لیے دنیا کے لوازمات کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی نفی کر کے آپ آخرت تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ اگر آپ کے پیٹ میں غذا نہیں ہوگی، آپ اللہ کی عبادت میں کیسے کھڑے ہوں گے اور عبادت کر کیسے لیں گے؟ لہٰذا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں، دنیا پہلی منزل اور آخرت دوسری منزل۔ اور دوسری منزل کو تعمیر کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے پہلی منزل کو تعمیر کر لیا جائے۔ اگر پہلی منزل آپ تعمیر نہیں نہ کر رہے، ہمارے ہاں مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، میں آپ کو اب ایک بڑی نقطے کی انٹرنیشنل لیول کی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوکس بنا لیا اپنا دنیا کو، پہلی منزل کو، لہذا پہلی منزل کو فوکس کر کے نا انہوں نے تمام تر توانائیاں صلاحیتیں اس پہلی منزل کو بنانے پر لگا دیں۔ اب صلاحیتیں لگائیں، محنت کی، تو قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ انہوں نے اسٹرگل کی، لہذا ان کی پہلی منزل بن گئی۔ اب مسلمانوں کے ہاں کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، یہ تو قابل نفرت چیز ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، مر جانا ہے، تو یہ دنیا کا ہم نے نہیں یہاں اتنا دل لگانا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے پہلی منزل کا انکار کر دیا، اور پہلی کا انکار کر کے جب دوسری منزل بنانی شروع کی تو دوسری منزل بننی کہاں تھی؟ اور اس کا پھر عمومی طور میں ایک عمومی بات بھی بتا رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہٰذا دنیا کو بھی ساتھ لے کر پھر اس پہلی منزل کے اندر بھی آگے ایک توازن کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ اس کے اندر آگے بے شک کئی ڈائمینشنز ہیں، کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ اب تک کی ساری گفتگو کے کنکلوژن کے طور پر اب میں کامیابی کی ڈیفینیشن خود اپنے الفاظ میں کرنے لگا ہوں، ان سارے حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس کو پر غور کیجیے۔ وہ کیا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں، توانائیوں، استعدادوں اور دستیاب وسائل کو اپنی اور اپنے ماحول کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، اور یہ سب کام رضائے الہی کی نیت سے کرنا، یہ ہے وہ کامیابی کی کمپریہنسو ڈیفینیشن۔ ایک دفعہ پھر سنیں، اور چند منٹ باقی جو رہ گئے ہیں نا میں پھر اس کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو سوال و جواب کا انشاءاللہ موقع دوں گا۔ اچھا جی، زندگی کے مختلف شعبوں میں، ابھی شعبوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، مختلف شعبوں میں توازن کو قائم رکھتے ہوئے اپنی تمام صلاحیتوں، توانائیوں، استعدادوں اور دستیاب وسائل کو، جو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، جو صلاحیتیں دے رکھی، ان کو
اپنی اور اپنے ماحول کی تعمیر و ترقی میں بطریق احسن استعمال کرنا، بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، اور یہ سب کچھ رضائے الہی کی نیت سے کرنا۔ اگر یہ آخری جملہ آپ سکپ کر دیں گے نا اور اس سے پیچھے رہ جائیں گے تو دنیا آپ کی بڑی اچھی طریقے سے بن جائے گی، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس آخری جملہ مسٹ ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی اس کے اندر ایک آیا لفظ ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک جملہ آیا کیا کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن کو قائم رکھتے ہوئے۔ توازن سے مراد کیا ہے؟ شعبے کیا ہیں؟ مختلف شعبے جو ہے نا، سب سے پہلا شعبہ آپ کی اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے، ذات آپ کی۔ اس ذات کے اندر پھر آگے مختلف ڈائمینشن ہے۔ جسم ہے، یہ ایک الگ ڈائمینشن ہے، ذہن دوسری ہے، روح انسان کی تیسری ہے۔ ان کے اندر بھی آگے توازن رکھے۔ اچھا، میں وہ جو زندگی کے مختلف شعبے بیان کر رہا تھا ان میں سے ایک تو ہو گیا انسان کی اپنی ذات، اس کے بعد انسان کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ ایک اور ڈائمینشن ہے، ایک اور دائرہ ہے۔ اس کے بعد پھر پوری فیملی ہے، عزیز و اقارب ہیں، مختلف رشتے ناتے، یہ ایک اور دائرہ آ گیا۔ پھر دوست احباب کا ایک اور دائرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مکمل طور پر ایک اپنی جگہ پر ایک دائرہ ہے، اسپیس رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان جو معاشیات کا جو ذریعہ اس نے اختیار کر رکھا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی اچھا انصاف کرنا، اس کو ایک پراپر ٹائم دینا، اس میں ایک مناسب اپنی پوزیشن کا حامل ہونا، وہ بھی ایک دائرہ ہے۔ پھر انسان کی جو فائنانشیل لائف ہے وہ بھی ایک الگ دائرہ ہے۔ اگر آپ فائنانشلی کمزور ہیں، باقی آپ سارا کچھ کر آ رہے ہیں، تب بھی جگہ جگہ پر وہ جو فائنانس کی کمی ہے وہ جگہ جگہ پر آپ کی راہ میں مسائل کھڑے کرے گی، مسئلہ بنے گی، لہٰذا وہ بھی ایک دائرہ ہے۔ تو یہ چند ایک ڈائمینشن ہیں، یہ 5-7 دائرے ہیں جو ہر شخص کی لائف کے اندر ہیں۔ انسان کی اپنی ذات، اس کے والدین، بیوی بچے بہن بھائی، پھر اس کے عزیز و اکارم، پھر اس کے دوست احباب، پھر اس کی جو فائنانشیل لائف، پھر اسی طرح اوور آل سوسائٹی، یہ بھی ایک دائرہ ہے۔ پوری سوسائٹی جس میں آپ رہ رہے ہیں اس سے آپ الگ تھلگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے بے رخی اختیار کرتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی میں سے سمجھتا رہے، یعنی کتنی بڑی وعید ہے، وہ بھی ایک دائرہ ہے۔ تو ان سارے دائروں کے اندر توازن قائم رکھتے ہوئے غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک بندہ پہلوان بننے چل پڑتا ہے، وہ پہلوانی کے اندر 24 گھنٹے اپنے جھونک دیتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ان کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذہنی صحت کا کیا حال ہے، روحانی صحت کا کیا حال ہے، اس سے غرضی نہیں ہے۔ اسے یہ ہے بس میں نے اسی طرح کوئی بندہ سائنسدان بننا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میں سائنس کی بس ٹاپ پہ چلا جاؤں، اور باقی کئی معاملات کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو زندگی کے کسی ایک دائرے میں کامیاب ہو گئے، چوٹی کے وکیل بن گئے، اور بیوی کے ساتھ کیا ہے نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ مختلف دائرے جو بتا رہا تھا نا، یہ مختلف دائرے ہیں، ان کے اندر توازن قائم رکھتے ہوئے ہر انسان کو قدرت نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور بڑی منفرد دی ہیں ہر بندے کو۔ دنیا سٹیج ہے، اس سٹیج کے اوپر خالق کائنات نے ہر بندے کا الگ کردار رکھا ہے، اور جس کا جو کردار رکھا ہے اسی کے مطابق اس کو صلاحیتیں دی ہیں اور وسائل بھی ہیں۔ تو اپنی تمام صلاحیتوں، استعدادوں اور وسائل کو اپنی اور اپنے ماحول کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سب کچھ رضائے الہی کی نیت سے کرنا، یہ ہے میرے نزدیک کامیابی کی کمپریہنسو ڈیفینیشن۔ انسان 100% اعتدال توازن نہیں رکھ سکتا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، لیکن انسان اس آئیڈیل کے جتنا بھی قریب جا سکتا ہے جانے کی کوشش کرے۔ بالکل ہی تو عدم توازن نہ ہو کہ انسان کسی ایک شعبے میں اتنا جھک جائے کہ باقی سارے شعبے نظر انداز ہو رہے ہوں، یا 2 شعبوں کی طرف جھک جائیں، یا چند ایک کی طرف جھک جائے باقی نظر انداز ہو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر میکسیمم توازن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں، توانائیوں، استعدادوں کو میکسیمم استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے ماحول کی بہتری کے لیے، اور یہ سارا کام رضائے الہی کی نیت سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے آج کی پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ، اور یہ ہے کامیابی کا اوریجنل مفہوم ہمارے نزدیک، اور جامع اور کمپریہنسو مفہوم۔ تو میں اسی پر اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔
گفتگو کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اب سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔